سوچئے آپ ایک پلین میں سفر کر رہے ہیں، موسم بالکل ٹھیک ہے، انجن بھی پرفیکٹلی کام کر رہا ہے، پائلٹ کو سالوں کا ایکسپیرینس ہے، لیکن پھر اچانک پلین ریڈار سے غائب ہو جاتا ہے۔ نہ کوئی ڈسٹریس سگنل، نہ کوئی کریش رپورٹ، نہ ہی کسی قسم کا ملبہ، اور آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ دوستوں، دنیا میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں ایسی کہانیاں بار بار سننے کو ملتی ہیں۔ اس جگہ کا نام ہے برمودا ٹرائی اینگل۔ برمودا ٹرائی اینگل اٹلانٹک اوشن کا ایک ایریا ہے۔ یہ ایریا 3 پوائنٹس کو ملا کر بنتا ہے: برمودا، فلوریڈا اور پیورتو ریکو۔ میپ پر دیکھا جائے تو یہ ایک ٹرائی اینگل جیسا شیپ بنتا ہے، اسی لیے اسے برمودا ٹرائی اینگل کہا جاتا ہے۔ لیکن اس ایریا کو اتنا مشہور کس چیز نے بنایا؟ جواب ہے غائب ہونے والے جہاز اور پلینز۔ 5 دسمبر 1945 امریکہ کے 5 ملٹری ایئر کرافٹس ٹریننگ مشن پر نکلے۔ مشن روٹین تھا، کوئی خاص خطرہ موجود نہیں تھا، لیکن کچھ دیر بعد پائلٹس نے رپورٹ کیا کہ ان کے کمپاس عجیب طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں۔ ڈائریکشن سمجھنا مشکل ہو رہا تھا، ریڈیو میسیجز کنفیوزنگ ہوتے گئے، اور پھر فلائٹ 19 غائب ہو گئی۔ صرف اتنا ہی نہیں، انہیں ڈھونڈنے کے لیے جو ریسکیو ایئر کرافٹس بھیجے گئے وہ بھی غائب ہو گئے۔ یہیں سے برمودا ٹرائی اینگل کی ہسٹری نے دنیا کی توجہ حاصل کرنی شروع کی۔ جب بھی کوئی مسٹری سمجھ نہ آئے، انسان تھیوریز بنانا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ برمودا ٹرائی اینگل میں ایلینز کے ہاتھ ہیں، کچھ لوگ اٹلانٹس نام کی گمشدہ سویلائزیشن کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں وقت یا ڈائمینشنز میں کوئی عجیب ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے۔ سننے میں یہ تھیوریز بہت دلچسپ لگتی ہیں، لیکن کیا ان میں کوئی سچائی بھی ہے؟ سائنٹسٹس اس مسٹری کو مختلف نظریات سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا فیکٹر ہے ویدر۔ اٹلانٹک اوشن کا یہ حصہ بہت تیزی سے بدلنے والے موسم کے لیے مشہور ہے۔ کبھی کبھی اچانک سٹارمز پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ سٹارمز بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوسرا فیکٹر ہے ہیومن ایرر۔ ہر سال دنیا بھر میں بہت سے ایکسیڈنٹس پائلٹ مسٹیکس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ تیسرا فیکٹر ہے اوشن کرنٹس۔ اگر کوئی جہاز کریش ہو جائے تو اس کا ملبہ کرنٹس کی وجہ سے بھی بہت دور تک جا کر گر سکتا ہے۔ اس لیے کئی دفعہ ایویڈنس ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اب آتی ہے سب سے حیران کن بات۔ ریسرچ کرنے والے کئی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل میں ایکسیڈنٹس کی تعداد اتنی زیادہ نہیں جتنی لوگ سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، ہو سکتا ہے کہ اس مسٹری کا کچھ حصہ میڈیا اور کہانیوں نے بھی کریٹ کیا ہو۔ یعنی ہر چیز سپر نیچرل نہیں ہوتی، کبھی کبھی انسانی امیجینیشن بھی بہت پاورفل ہوتی ہے۔ کیا برمودا ٹرائی اینگل واقعی کوئی مسٹیریس جگہ ہے، یا پھر یہ ایسا ایریا ہے جسے ہم نے کہانیوں اور افواہوں کی وجہ سے لیجنڈری بنا دیا ہے؟ جواب آج بھی پوری طرح کلیئر نہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے، جب تک انسان مسٹریز سے فیسینیٹڈ رہے گا، برمودا ٹرائی اینگل کا نام بھی زندہ رہے گا، شاید حقیقت سے بھی زیادہ کہانی کی وجہ سے۔